جس گھر میں کالی بھیڑیں پالی جاتی ہیں وہ گھر ہمیشہ رات کو گوشت کھا کر سونے والے لوگ، ہمیشہ حاملہ اونٹنی اور حاملہ مورنی والے گھر، ہمیشہ جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے اس کی چھاتیوں کا سائز ہمیشہ عورت کی چھاتیوں میں خارش ہونا ڈیش کی نشانی ہے۔ عورت کی چھاتیوں کا لٹک جانا ڈیش کی نشانی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، آج کی اچھی باتیں، اچھی صحت کی باتیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گھر میں رزق بڑھا دینے والے معمولی کام۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے، گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ والدین کے چہرے پر محبت کی نظر سے دیکھنا، واش روم کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ یہ وہ معمولی اور چھوٹے کام ہیں جن کو کرنے میں نہ تو کوئی ٹائم لگتا ہے نہ کوئی پیسے خرچ ہوتے۔ بس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ تنگ دستی ہمیشہ کیسے ختم ہوتی ہے اور گھر میں خوشیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، گھر میں تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے، مگر صبر اور شکر اس کی دو شرطیں ہیں۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جو عورت اپنی چھاتیوں کو چھپا کر رکھتی ہے، ایسی عورت کے دل میں صرف ایک ہی مرد ہوتا ہے۔ جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے اس کی چھاتیاں سائز میں ہمیشہ بڑی ہوتی ہیں۔ جس عورت کی چھاتی لٹکی ہوئی ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کا دل مکھن کی طرح نرم ہوتا ہے۔ جس عورت کی چھاتی گول مٹول ہو تو سمجھ جائیں کہ اس عورت کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جس عورت کی چھاتیاں فلیٹ ہوں تو سمجھ جائیں کہ ایسی عورت کا دل مغرور ہوتا ہے۔ جس عورت کی چھاتی اٹھی ہوئی ہو تو سمجھ جائیں کہ ایسی عورت ہم بستری کا شوق رکھتی ہے۔ جس عورت کی گردن چھوٹی، باریک یا بہت بے وضع ہو وہ رنجیدہ، محنت کش اور غریب ہوتی ہے۔ سکڑے ہوئے کام، گوشت والے پستان، غریبی، بدنصیبی اور غرض پرستی کی دلیل ہیں۔ اگر عورت کی ہتھیلی پتلی، ملائم، سرخ اور خوبصورت ہو تو دولت مندی اور نیک نصیبی کی دلیل ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں وہ عورت بہت خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر جوانی میں ہی جھریاں ہوتی ہیں وہ عورت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کے گال قدرتی گلابی ہوتے ہیں وہ عورت بہت شرمیلی ہوتی ہے۔ نرم اور گدگدی ہتھیلی بلند اقبال اور شرم و حیا کی علامت ہے۔ گہری اور سخت ہتھیلی مالدار ہونے کی دلیل ہے۔ نرم اور نازک ہتھیلی نیک بختی کی علامت ہے۔ جس عورت کی انگلیاں پتلی ہوں وہ عورت بہت
چلاک ہوتی ہے۔ جس عورت کی انگلیاں موٹی ہوں وہ عورت بہت معصوم ہوتی ہے۔ عورت کے پستان پر خارش ہونا بعض اوقات کسی تیز یا زہریلے مادے کے پستانوں میں سرایت کر جانے سے وہ خارش کرنے لگتے ہیں۔ کبھی سارے پستان کی بجائے صرف ان کی نپل پر خارش ہوتی ہے۔ خون کا فاسد ہو جانا، غذا کا نقص، پستانوں کی پھنسیاں اور اس کے امراض کے اسباب ہوتے ہیں۔ پستانوں میں یا ان کے نپل پر میٹھی میٹھی خارش ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات پستان درد بھی کرنے لگتے ہیں۔ کھجلانے سے ان پر خارشیں آ جاتی ہیں۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ گھر میں حاملہ مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اونٹ وہ واحد جانور ہے جس کو حیض آتا ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا لمبی عمر ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا لگنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کا نصیب ہوتی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو گئے ہوں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانہ کر کے